أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے متعدد مقام پر مختلف انداز میں اس بات کی اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ قوموں کی تبدیلی خود ان کی نفسوں کی تبدیلی سے آئے گی، افراد کی تبدیلی سے آئے گی۔ فرعون کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بڑی حکومت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کو نہیں چھین لیتے۔ اگر وہ شکر گزار ہوتے، اگر وہ نیکوکار ہوتے، لیکن جب اس نے تکبر اختیار کیا اور اپنے آپ کو گویا خدا کہنے لگا کہ میری بات ہوگی، بس میں دماغی کل بھی ہوں اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں سب سے وہی ٹھیک بھی ہے۔ اس نے خالق کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خالق ہوں، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں نے یہ زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، ایسا نہیں کہا تھا۔ وہ کہتے میں رب ہوں۔ میری بندگی کی جائے، میری بات مانی جائے، کسی اور کی بات نہ مانی جائے، بس میری ہی بات مانی جائے۔ اگر آپ سوچیں تقریباً میرا پشتو کی مثال نہ 4 سال فرعون دخل دھو غیون خوار دا ہر آدمی فرعون ہے لیکن کے پاس 2 بیل نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون نہیں ہے۔ تو یہ تبدیلی جو آئی، جب تک انسان بدل نہیں ہوں گے حالات بدل نہیں ہوتے۔ آج کا انسان اللہ تعالیٰ سے باغی ہو چکا ہے، بغاوت اختیار کی اس نے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کہ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم۔ میں نے بادشاہیاں دی تھی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب کی، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کیا۔ وغرقنا، اور میں نے اس کو غرق کر دیا۔ آل فرعون وکل کان ظالمین، یہ سارے ظالم تھے، ورنہ میں کس سے کبھی جو میں نعمت کی ہے اس سے نہیں چھین لیتا۔ میں کیوں چھین لوں؟ میری بندے ہیں، میں نے پیدا کی ہیں، میں نے انعامات کی۔ پھر تمہیں بچوں کا کہہ ہے کہ بس آج دیا نہیں میں مجھے واپس کر دوں۔ بچے آپ کو کوئی چیز دیتے ہو، کہتے مجھے اپنی چیز دے دو، ایسے لگے۔ یہ تو رب العالمین ہے، آپ کی اس کی پوری کائنات آپ دیکھیں بہت بڑی مضبوط مضابطوں کے ساتھ بنی ہے، ایسے وہ کیسے کرے گا؟ ایک جگہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، وہی بات ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. جب اللہ تعالیٰ کسی کو گراتا ہے، کسی کو برباد کرتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. آپ اپنی ضمیروں میں دیکھیں، اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے احکام پر جاتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی وہ احکامات ہیں جو لوگوں کی نظر میں آتے ہیں، چونکہ یہاں علماء کے مجلس ہوتی ہیں، تقریباً زیادہ تر علماء ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک صالح ہوتے ہیں، تبلیغ میں وقت لگا چکا ہوتا ہے، مختلف خانقاہوں میں وقت لگا چکے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہم اپنا خود سوچیں کہ ہم سے سچائی کا مطالبہ ہے. کیا ہمارے اندر سچائی ہے؟ نماز کو اپنی نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ بڑی غنیمت ہے. روزہ رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی غنیمت ہے. لیکن بعض چیزیں اگر ہم نہ کریں تو پھر ہمیں کوئی چند بھی نہیں دے گا. اگر ہماری داڑھی مونڈے ہوئے ہوں گے تو تم کو کوئی منسی میں چند نہیں دے گا. وہ کہتے دفع ہو جاؤ. اگر تم داڑھی منڈاؤ گی تو تم کو کوئی امام نہیں رکھے گا. پاکستان کے اندر اب جہاں داڑھی منڈوں کو امام رکھتا ہے، مصر میں وغیرہ میں، وہاں علماء نے داڑھی منڈا لی. عورت بھی حجاب اس کی پھرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ یہ دینداری جو ہماری ہے یہ بھی دنیا داری ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے. جو چیزیں، جو امور اس کا تعلق ظاہری دینداری سی ہے، اس میں ہم بڑے زور دکھاتے ہیں. لیکن جہاں پتہ نہیں چلتا وہاں ہم سود بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیوخ میں سے ہوگا. شیوخ ایسے ہوتے نہیں ہیں، پیر ایسے نہیں ہوتے، لیکن اس کا نام پیر ہوگا. کیا ہوگا؟ اس پر پیر کا دبا ہوگا کہ پیر ہے، فلان کا مجاز ہے. اور وہ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے، شیخ الحدیث بھی ہو سکتا ہے. میں پہچانتا ہوں کئی لوگوں کو، اور وہ ایسے نروا درویغیائی، ایسے نروا دروغ بولتے ہیں، نروا ایسے بہتان لگاتے ہیں کہ آپ کان پکڑ لو گے اگر اس کو پتہ چلا کہ یہ، اور لوگ اس کی بات کو مان کر وہ کہتے ہیں کہ فلان نے بات کہی ہے، حالانکہ فلان اتنا درغجان ہوتا ہے، بڑا ایک دروغ وہ ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. میں نام نہیں لے سکتا آپ کے سامنے. بہتان کیسے لگاتے ہیں؟ ایسے بہتان لگاتے ہیں کہ جس طرح سورج کو کوئی کہے کہ یہ سورج نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ کالا توا ہے. ایسی بات کہتے ہیں، ایسی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے بہتان لگاتے ہیں. کیا ایسے لوگ تبدیل لا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ باغ کے پودوں کو دیکھو، باغ کے اندر جو پودے ہیں ان کو دیکھو، بہار کا انتظار مت کرو. جماعت کے افراد کیسے ہیں ان کو دیکھو. جب اس کو حکومت مل جائے گی پھر کیسے ہوں گے؟ یہ ڈول بازی والے کوئی کہتے ہیں کہ ہم
مدینہ ریاست لاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہم اسلام اپنا مختلف نام لیتے ہیں، نام لینے کے لیے. تو آپ اس کے حالات کو دیکھیے، رقص کرتے ہیں، جھوٹ کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں، سفید جھوٹ. یہ میں کسی جماعت کے طرف اشارہ نہیں کرتا، میں ویسے عام بات کرتا ہوں کسی گروپ کی طرف. تقریباً حال یہی ہے، تقریباً حال یہی ہے. نام کتنا بڑا ہم استعمال کرتے ہیں، کتنا دین والا نام استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کی پردے میں ہم کیا خباثت کرتے ہیں. اگر میں تو عرض کرتا ہوں، کرتا بھی رہتا ہوں کہ اگر بے دینی کو بے دینی کے رنگ میں پیش کریں تو اتنی بری بات نہیں ہے. اگر بے دینی کو بے دینی کے رنگ میں پیش کریں، ایک آدمی ڈول بجاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ڈم ہوں، میں ڈوم ہوں. تو اس میں کوئی میرے خیال میں زیادہ ٹھیک ہے، ڈھول بجانا یا باجی بجانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈم تو کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو ملا تو نہیں کہتا کہ میں پھر کہتے ہیں نہیں یہ فلان جگہ جائز ہے، فلان جگہ جائز ہے، فلان جگہ جائز ہے، فلان جگہ جائز ہے. یہ تو نہیں کہتا میں اسلام کا کام کرتا ہوں، یہ تو نہیں کہتا. لیکن دین پر دنیا پر دین کا لبادہ چھڑا کر یہ بڑی انتہائی خباثت ایک دلوں کو دھوکہ دیتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ باغ کے پودوں کو دیکھو، بہار کا انتظار مت کرو. جماعت کے افرادوں کو دیکھیں کہ کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. وہ اپنی مخالفین کی بیماری میں کتنا سچے ہیں، کتنا جھوٹے ہیں، اور اپنے موافقین کے بارے میں کتنے سچے ہیں، کتنی جھوٹے. اتنا مبالغہ کرتے ہیں اپنے کے بارے میں کہ آدمی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے یا کیا ہے. ایسا تو پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا ایسے مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور دوسرے مخالف کے خلاف وہ بات کرتے ہیں کہ اس بیچاری کا اس کی طرف سوچ بھی نہیں کیا گیا ہوگا، خیال بھی نہیں کیا ہوگا. تو اگر تمہاری باغ کے اندر کیکر کے درخت ہیں تو آپ کہیں کہ اگر بہار آئے گا، ہماری حکومت آئے گی، فلان آ جائے گا، پھر مالٹے ہوں گے، پھر کیا ہوں گے، پھر وہ آم ہوں گے، اور پھر وہاں یہ امرود ہوں گے، اور وہاں ہم نے کچھ چیزیں ایسی لگائی ہیں پہاڑ، اس کے اندر سونا ہوگا، پھر اس کو نکالیں گے، اور وہاں ہم نے پیٹرول کی کوئی کیا ہے رکھی ہیں، وہ پیٹرول لگا لیا. لیکن جب آدمی دیکھے کہ وہاں کارا پانی بھی نہیں ہے، کارا پانی نہیں ہے، کیکر کی درخت ہیں، تو وہاں کیکر کی درخت سے چمبیلی کیسے حاصل ہوگا؟ آپ نے وہاں ساری کانٹوں کا مریت خرزنی وائی وہاں اس کو لگایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ امرود پکڑے گا. تو جماعتوں کی افرادوں کو دیکھا کریں کہ وہ افراد کیسے ہیں. بروں کے ہاتھوں سے کبھی اگر اچھا کام ہوتا ہے وہ بھی دنیا داری ہوتی ہے. کہ کل ہمارا تھوڑا سا ناک ہو جائے. میں نے یہ بات اس تناظر میں کیا
کہ افراد کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کا حکمرانی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو غالب کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات کو غالب کرنا، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ اسلام مغلوب کے لیے کیا مغلوبیت کے لیے نہیں لایا ہے، غالب ہو گئے۔ لیکن وہ افراد کیسے ہوں گے جس کے ہاتھوں سے یہ غالب ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ اس پر ہماری محنت الحمدللہ ہو رہی ہے، لیکن بہت کم ہو رہی ہے۔ ہم پہلے چاہتے ہیں کہ پہلے ہم حکومت کو پہنچیں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک حد تک ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایک جنرل آتا ہے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، کبھی دوسرا جنرل آتا ہے پھر معاملہ اس سے بھی بگڑ جاتا ہے، کبھی ایک تنازع آ جاتا ہے علاقے کی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہ اسی طرح دوسرا تنازع آتے ہیں پھر اور گمبھیر ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے، ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں دنیا کی حد تک ہے، کیا ہے کہ انسان کے دل اور دنیا، دل کی دنیا ٹھیک ہو جائے اور واقعی وہ دین آ جائے، اس کے لیے دل کی تبدیلیوں کی بڑی ضروری ہے۔ اس کے لیے افراد سازی یہ بڑی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی معجزات کو دیکھ کر، اس کی کردار کو دیکھ کر، اس کی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کی اپنی قوم نے دیکھا، 6 لاکھ سے یا کچھ کم و بیش لوگ تھے، انہوں نے اس کو مانا۔ وہ معجزات ہمیں نہیں دکھائی ہیں، وہ معجزات اسے دکھائے۔ فرعون غرق ہوا، ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، اور پانی خون بن گیا، پانی میں مینڈک آ گیا، مخالفین پر عذاب آئے، جو کہا وہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ وہ قوم بھی نکل گئی۔ لیکن ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ صرف معجزات کی بنیاد پر کہ ہمیں نجات دے گا، نجات کی بنیاد پر وہ اس ساتھ ہو گئے تھے۔ اتنی معجزات دے کر یہ میں نہیں کہتے کہ مسلمان نہیں تھے، لیکن مطلب کہ ان کی تربیت ہنوز نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ بار بار مسلم کہتے مجھے قوم دے دو، تم مسلمان ہو جاؤ، یا ہمیں ماحول دے دو کہ ہم اس ماحول میں اس کو لے جائیں، کہ تربیت کر سکیں۔ اس غلامی کی جگہ پر اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہی سوال تھا۔ اس غلامی کے فرعون وہ کہتے تھے کہ یہاں کریں نا، نہیں ایسے یہاں نہیں کریں گے، ہم دوسری جگہ قربانی کریں گے۔ قربانی کیوں کریں گے؟ کیونکہ اگر یہاں قربانی کریں گے گائے کی قربانی کریں گے تو گائے پرست ہے، تو اس کو جانے کرنے دے دیں۔ IMF سیکھے ہیں تم چھٹکارا پاتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کریں گے سب کچھ، لیکن وہ ایسی گائے بن گئی ہے کہ اس کی پرستی سے کون نکل آ سکتا ہے۔ ایک ایسا گائے ہے کہ وہ فرعون کی گائے ہے، فرعونیوں کی۔ تو اس سے سود ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ہم نکل پا رہے ہیں، پھر خود بخود ہمارے حکمران اس کو دھکیل دیتے۔ تو دیکھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم ایک
میدان میں بھیج دیں. تربیت نہیں ہوئی تھی، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. تھے مسلمان تھے، لیکن جو ہی وہاں سے نکل آئے کسی قوم کو دیکھا کہ وہ گائے کی پرستش کرتی ہے یا کوئی وہ مجسم خدا کی وہ عبادت کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ بناؤ. اسی الہ سے تم کو میں نکالا. اور پھر وہ سارے سب سے کہہ رہے کہ ہمارے لیے ایک الہ بناؤ، جو تمام عمر اس کی شاہد ہے تھی کہ وہ غیر اللہ کے خلاف لڑ رہا تھا. اس کو کہتے کہ ایک الہ میں بناؤ. یہ بات سمجھے. پھر موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے گیا کہ آپ کے لیے احکامات لاؤں گا. اتنا صبر نہ کر سکے کہ سامری کی جو بچڑا بنایا اس کے سامنے گر پڑے. جو بھی مشکل آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پئیں گے. اس کی بڑی اصلاح ہو چکی تھی اس وقت تک. تو اس نے کہا یا رب العالمین کھانا دے دیں، تو نے بٹیرے بھیجی اور وہ ترنجبین بھیجا وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ لن نصبر علی طعام واحد، ایک طعام پر کیسے صبر کریں گے. بھئی غلامی اچھی ہے یا یہ تمہاری آزاد زندگی اچھی ہے کہ تمہاری بیٹوں کی ذبح کر دے رہے. پانی نہیں ہے، چشم جاری ہو گئے. کہو فرمایا کہ جاؤ، یہاں ملک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تم اس ساتھ لڑو، یہ حکومت تمہاری ہو جائے گی. خدا کہتا ہے. اب اس پیغمبر کی بات جس کے سارے وہ بڑے بڑے کارنامے انہوں نے دیکھے تھے، تو ان کو خیال میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں، ہم خواہ تکلیف دیتے ہیں. ایک لاٹھی سے سمندر پٹ گیا، ایک لاٹھی سے پوری فرعون کی قوم غرق ہو گئی. تو وہاں بھی یہ اپنی لاٹھی پھینک کے پھر ہم آرام سے وہاں چلے جائیں گے. انت وربک فقاتلا وإنا هاهنا لقاعدون. کیونکہ ہم تم کو دیکھا ہے کہ تم بڑی بڑی کارنامے کرتی، یہ کارنامے بھی کر کے دکھا ہے. یہ قوم کی پستی کا حال ہوتا ہے جب جو قوم زوال پذیر ہوتے ہیں ان کو غلامی کے علاوہ کوئی چیز سوچتی نہیں ہے. وہ کہتے غلام کون؟ غلام ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 40 سال اس کی ٹریننگ کرا دی. جو بوڑھی بوڑھے تھے جس کے ذہن سے نہیں نکلتا تو مر گئے، کیونکہ کہ پہلے سے بوڑھا تھا، 80 سال کا تھا، 40 سال چلتے چلتے وہ چلے گئے. جو پہلے 100 سال کا تھا وہی چلے گئے. جو جوان تھے وہ اس کی بہت بڑی ٹریننگ ہو گئی. جب ٹریننگ اس کی ہو گئی پھر دیکھے پھر دنیا پر اس نے کیا کیا. جب باغ کے پودے ٹھیک ہو گئے پھر اس باغ نے ہزاروں سال لوگوں کو دکھایا. اس میں بادشاہتی قائم کی. داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، بڑے اس نے کارنامے دکھائے. اس زمانے میں وہی انہوں نے انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو تمام وہ جہان والوں پر کیا دیا تھا، فضیلت دی تھی. میں نے یہ بات اس تناظر میں کہا کہ ہم افراد سازی تو کرتے نہیں ہیں، ہوا یہ بہت کرتے ہیں. تو اس توقع بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا ہمارے پاس اتنے. ایک آدمی کہا کہ فلان کے پاس 5 لاکھ، یہ تقریباً 5-6 سال 8 سال کے پہلے کی بات ہے، اس کے ساتھ اتنے کروڑوں لوگ ہیں. میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں واٹس ایپ پر ہوتے نہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک بٹن سے ختم ہو جائیں گے. ابھی وہ ختم بھی ہو گئے.
واٹس ایپ کے لوگ تو واٹس ایپ ہی ہوتے ہیں. تو اس پر ہم مطمئن ہے کہ دیکھو یہ ہمارے لوگ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ جو سینہ بسینہ ہوتا ہے اس کی کیا قدر ہے. ویڈیو کا عام کبھی میٹھا نہیں ہوتا. شکل ویڈیو کی ہوگی لیکن کیا وہ نہیں ہوگا. ویڈیو سے تم کبھی بھی کیفیات نہیں سمجھا سکتے. ویڈیو سے تم کبھی بھی کیفیات نہیں سمجھا سکتے. آم کی کیفیت آپ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ باغ ہے، ایسے حسین آم ہے، تم نے چکھ لیا، وہ کہتے ہیں نہیں. یہ ہماری بھول ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مجھے ایک آدمی کہا کہ انبیاء سے اتنی محنتی کی، میں نے سنا کسی کے بارے میں کہ وہ یہ کیسے، اس کو کسی کے ساتھ 80 آدمی مل گئے، کسی ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں بن گئے. تو میں نے اس کو پیغام بھیجا کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ ان کے 80 تھے. کیا تھے؟ ان کی 80 تھے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے مقابلین مخالفین جو تھے جتنے تھے سب کے سب غرق ہو گئے. تمہاری کوئی مخالف غرق ہوا ہے؟ تم کو بھی غرق کرتے ہیں ان کے ساتھ. وہ 80 کیا تھے؟ 80 تھے. تمہاری 80 نہیں ہے. ویڈیو والے ایسا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لوگوں کو دنیا کی کسی چیز پر اکٹھی کر سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا ماحول بنا تھا. قریب میں یمن والوں نے حملہ کیا تھا کعبہ پر شریف پر. اب ظاہر ہے کہ کعبہ مکہ مکرمہ کا کیا ہے، دل کا دھڑکن تھا. اگر وہ کہتے کہ انہوں نے دیکھو اٹھا ہوتا. یہ لوگ اس طرح سیاسی باتیں کرتے، اس طرح وہ اعلانات کرتے ہیں. اٹھو. یمن نے، آپ کو یاد ہے کہ یمن نے ہمارے کعبہ شریف کی گستاخی کی تھی. جاتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں تو بہت سے نوجوان اس کے ساتھ اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی اموال کو لوٹ لیں گے، ان کو غلام بنا دیں گے، اور یہ ہمارے ہاتھ آئیں گے تو یہ ملک زرخیز ملک ہمارا ہو جائے گا اور ہم آپ کے لیے کوٹھیاں پھر بنائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی سب فقراء کو کہتے ہیں، فقیروں کی ترغیب دی، مالداروں کو ترغیب دی بلکہ فقیروں کے ساتھ مدد کریں. لیکن یہ کہ تنظیمی فقراء اگر بناتے تو سارے ان کے ساتھ ہو جاتے، کیونکہ مالدار تو چند ہوتے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو اگر آپ یہ تحریک ریاست کے لیے چلاتے ہیں، ہم کو ریاست دے دیں گے سرداری کے لیے. اگر آپ ان کو مال کے لیے چلاتے ہیں تو مال کے انبار لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو نبی نے فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھو، اب سورج تو یہ تو کرامت ہے، معجزہ ہے، دوسری ہاتھ پر چاند دیکھو، میں ایک حرف سے نہیں ہٹوں گا. لیکن اگر وہ کہتے چلو پہلے بادشاہ بنو پھر سب کچھ
اس پر نافذ کرو. یہ بھی ایک صورت تو ہو سکتی تھی، لیکن افراد اس کے پاس نہ ہوتے. جب بادشاہ ہوتے تو ہر کوئی قریب ہوتا. ظالم سے صلی اللہ علیہ ہر کوئی کیا کرتا کیا تھا اپنی اوپر سے. ہاں اب دیکھتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں قریب قریب لوگ جاتے ہیں، لیکن جس کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس لوگ دور بھاگتے ہیں. چونکہ یہ دور مجھے خود یاد ہے، ایسی ناروا پروپیگنڈے ہوتے تھے کہ میں اس کو میرا خیال تھا کہ ایک مسلمان کیسے پروپیگنڈے سے کریں گے، یا نہ سمجھی میں، یا کیا وہ، یا حسد میں، یا کسی کے اٹھانے سے، یا کوئی کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے. اب مجھے جادو کو اتارنے کا طریقہ نہیں آتا، چاہو دور کی بات ہے. یہ سارے کو پتہ ہے. جب بھی کوئی آتا ہے کہ مجھ پر دیکھو جادو وادو کس نے کہا ہے، میں نے کہا کہ عاملوں کے پاس جاؤ. یہی کہتا ہوں، نہیں کہتا. مولانا حمداللہ جان صاحب کی وہ بتاتا ہوں، دوسروں کو بتاتا ہوں، کسی کے پاس جائیں. لیکن میں جب سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سچ بولتا ہے، اسی کے پاس بھیج دیتا ہوں. کوئی کہتا تھا کہ تبلیغ کا مخالف ہے. اللہ اکبر. کوئی کہتا ہے کہ تم ہمارے صاف ہمارے ممبر پر بیٹھ کر کہو کہ تبلیغ اچھا کام ہے، پھر تم کو ہم مانیں گے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے لیکن تمہارے لیے نہیں کہوں گا، اتنا بغیرت نہیں ہوں. یہ ٹل کے لوگوں نے ہمیں کہا. یہ کس قدر جھوٹ ہے. ایک آدمی خود 4 ماہ لگائے، اور اگر شیخ احمد اللہ کی مرید ہے، اس نے اس پر اعتماد بھی کیا ہے، پھر اس کی مخالفت کرے. لیکن یہ کہہ رہے تھے، یہ اپنی شان دکھانے کے لیے ساروں کے ذہن کو خراب کر رہے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنا کیا ہوگا اب دیکھیں. پھر کسی بہادر نے یہ بھی کہا، اس کی بھی بہت سی مریدین تھے اور لوگ اس کو مان بھی رہے تھے، شیخ الحدیث بھی ہے وغیرہ وغیرہ بھی ہے، کہ جب پنجاب جاتے تو سبز پگڑی پہنتے ہیں. سبز پگڑی سے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میں صرف کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے. تو کیا یہ سارے پنجاب سے کوئی لوگ آئے ہیں؟ میرے پاس سبزی پگڑی ہے نہیں ورنہ تو میں تو ایک بار تبلیغ میں گیا تھا، وہ نے کہا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، یہ پگڑی کالی پہنی تھی. اس وقت سے میں نے کالی پگڑی پہننی شروع کی ہے. حالانکہ اس پگڑی پر بہت زیادہ مسائل بھی آ گئے. کوئی کہتے شیعوں کے شعار ہے، اس وقت یہی مصیبت تھی. میں نے کہا کہ اس کی ٹوپی نہیں ہوتی، وہ درمیان میں کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے. خمینی کا دور تھا، خمینی کا، میں ایک دکان کے اندر داخل ہو رہا تھا، مجھے برو پھر طالبان کا دور آ گیا، اس نے کالی پگڑی تھی. پھر میں جب نہیں وہ جو جس پر داخل ہوتے جہاز میں درمیان میں کوئی وہ ٹیسٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ ہاتھ مت لگاؤ اس کو. نہیں وہ ہاتھ لگاتے، یہ مجاہد ہے. پھر مجاہدین کا وقت آ گیا. میرے استاد محترم شہید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بہت الحمدللہ میں اس پر بہت خوش ہوں کہ میرے استادوں کی مجھ سے بڑی محبت تھی. حالانکہ میں نے بڑی عمر میں علم شروع کر دیا، 20 سال 25 سال کا تھا، لیکن بڑی محبت کرتے تھے اور ایسے لگتے جس طرح اس کو. تو مجھے کہتے خنزا سے پگڑے بدلا کا لوگ کہتے ہیں کہ کالی پگڑی پہنتا ہے اور اچھا آدمی ہے، لیکن کالی پگڑی پہنتا ہے. تو میں کہا کہ وہ نبی گز نے پہنی، نے کہا پہنی. میں کہا ٹھیک ہے بس. لوگ کل کوئی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑو، کوئی کچھ کہے گا، میں لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا.
بالآخر اس نے خود شروع کر دیا تو کسی نے کہا کہ اب تم خود پہ پہنتے ہو. نے کہا کہ مجھے شہزادہ کہ شہزادہ سے چھوڑتا نہیں, بس میں نے کہا کہ میں بھی یہ تھا وہ محبت سے کہتے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اور پنجاب میں جاتے ہیں سبزی پکڑی پہنتا ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ نہیں. بعد نے کہا کہ یہ حضرت مولانا یوسف علی جان سے ہمارا پیر بھائی ہے, اس نے وہ کہتے تھے کہ یا رب العالمین مختار الدین کی فتنے سے ہمیں بچائے. اب ان جھوٹوں کو ہی خیال بھی نہیں آیا کہ اس کا بیٹا جس کی گود میں حضرت لیودانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شہید ہو گئے تھے, اس کی گود میں بڑا بہادر بیٹا ہے, اللہ والا بیٹا ہے. جوانوں میں اس نے جو کام کیا انسان کو رشک آ جاتا ہے اس پر. اس کی للہیت آپ دیکھیں گے تو آپ بڑی حیران رہ جائیں گے. حالانکہ جوان ہے, تو جس کی باپ نے کہا ہو تو بیٹے نے بھی سنا ہوگا نا, بیٹے نے بھی سنا ہوگا. تو اس کا بیٹا مجھ سے بیعت ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. تاؤ پہلے وہ اس کو, لیکن انہوں نے خود یہاں سے اس کی وفادت کی شہادت کے بعد ہی تقریباً وہ ہمارے ساتھ منسلک آئے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ کیسی ماننے کی چیز. آج بھی اس کے گواہ موجود ہے کہ جب میں نے مسئلہ کو یہ ڈال لکھا تھا تو میں نے اس کو پہچان نہیں تھا, میری ماتھے پر چوما اور مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے فرض کفایہ ادا کیا ہے امت کی طرف سے. اور پھر کسی کو 500 روپیہ بھی دیے تھے. اس وقت 500 روپیہ اس پر 2 روپے پیٹرول, 3 روپے پیٹرول گلن تھا. یہ بھی انہوں نے اس کو کیا دیا کہ میری طرف دے گی لیکن میرا نام نہ لیں. اور محبت کی یہ حال تک آپ دیکھیں, اس کی جب کسی پوچھے کہ بھائی کون سی کتاب میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب پر حکومت میں بند لگائی ہے اس ایک جلد پر. تو خدا تو اب یہ جھوٹ کہاں ہوگا. پھر کبھی کہتے کہ مولانا زکریا صاحب کی خلیفہ نہیں ہے, آپ لوگ یہ بھی سنا کبھی کس سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اجازت لوگوں کو چپ کے دے دیتے. مجھے بڑی مجمع کی صاحب دے دیا, اس کی گواہ ابھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. اور پھر اپنی ڈائری میں لکھا. اور کس کی نواسی حضرت مولانا شاہد صاحب نور برکات مولا علیہ, بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے پھر ہمارے نام میں خود نہیں کہا کہ میرے ڈائری میں سے لوگوں نے نام نکال کر بھیجا ہے. جو ڈائری میں خاص لکھتے تھے کہ یہ ہمارا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں کہ کون ہے یہ پیر بھی ہے, شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں. تو میں اپنے دیکھ رہا ہوں کہ پھر کس نے کہا کہ یہ وہابی ہے کیونکہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے, وہ علیہ باللہ وہ کہتے وہ وہابی تھے, نجدی تھے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ساری آپ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ ہی تھا. جس جہاں بھی جاتے اسی کی طرح اس کہتے کہ یہ فلان ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس کو صادق الامین کہتے تھے انہوں نے کیا نہیں کہا تھا ان کے خلاف. جادوگر ہے, بعد میں تصویر ہے, جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے. یہ البتہ اتنی بات تھی کہ اس وقت جھوٹی نہیں, زیادہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. جھوٹ کا الزام کسی نے نہیں لگایا کیونکہ وہ کہتے کہ پھر ہم پر جھوٹ کا الزام آئے گا.
باقی جتنی باتیں جتنی تکلیف پہنچاتی تھی اس کی ساتھیوں کو تکلیف پہنچایا، اس کو مشکل میں ڈال دیا، اس کی انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا، اس کے لیے اس پر خلاف بیکاٹی کی، لیکن اس نے اپنے سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ نہیں کیا کہ وہ کیا کرے، وہ پہلی بادشاہی قبول کرے، اس کے بعد لوگوں کو کیا کرے، اس پر دین مسلط کرے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انبیاء علیہ السلام کس طرح یہ کام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی دوسری کام ایک ہمارے ہنگامی کام ہوں گے، اس میں ہم حصہ لیں گے۔ مثلا آگ لگ گیا تو ظاہر ہے کہ آگ لگانے بجھانے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا، پھر دکان بھی چھوڑنا پڑے گا، لیکن آگ بجھانا ہمارے، ہم یہ نہیں کہ فائر بریگیڈ والے ہیں، کیا ہے، ہم فائر بریگیڈ والے نہیں ہیں، بجھائیں گے، ہمت کریں گے، لوگ متاثرین ہو گئے اس کے لیے مدد کریں گے، لیکن نہ ہمیشہ متاثرین ہوتے ہیں، نہ ہمیشہ آگ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری ہنگامی کام ہے، کیا ہے، کبھی وہ حکومت میں ایسی بات آئے گی کہ اس کے خلاف اٹھنا پڑے گا، سب کو اٹھنا پڑے گا، کبھی کوئی اور ہوگی بات کی وہاں ضرورت ہو جائے گی کہ اب اس کے مقابلہ کیا جائے، لیکن بنیادی کام کیا ہے، ہمیں ایک بنیادی کام کرنا چاہیے، ایک بنیادی کام ضروری ہے کہ وہ افراد سازی کرے، وہ لوگوں کو تزکیہ پر لائے، اصلاح پر، جس پر فلاح کا دار و مدار ہے اس پر پہل لائے۔ قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا، مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر تزکیہ کی بنیاد پر پوری دین کی عمارت کو استوار کرنے کی کوشش کریں، جتنا آپ کے ساتھ وسعت ہو جاتا ہے اتنا اس کو بناتے جائیں، بنیادیں ڈالیں۔ فی الحال کچھ کمزوری آ گئی، چند دن صبر کریں، پھر اس پر کیا وہ پلر، اس کو ستون کہتے ہیں، ستون رکھتے ہیں، پھر یہ کریں تو بن جائے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، پھر چھت بناتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سایہ میں مل جائے، وہی آپ کی بس ایک فکر ہوگی، لیکن ہوگا نہیں اس طرح، ہوگا نہیں اس طرح۔ اگر اس طرح حکومت کیسی اچھی بھی آ گئی تو دوسری حکومت جب آئے گی اس سے وہ زیادہ خراب آ جائے گی، کیونکہ کوئی بنیاد تو ہے نہیں، بنیادیں نہیں ہیں۔ تو اس بنیادی کام کے لیے ضروری ہے کہ تین چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، ایک تزکیہ کی، دوسری پوری دین کی، تیسری چیز اتفاق و اتحاد کی۔ اور یہاں یہ اسی لیے ہم کسی الحمدللہ جتنی جماعتیں ہیں وہ ہماری اپنی ہیں، جو ٹھیک کام کرتے ہیں وہ ہماری اپنی ہیں، اس کو اپنا سمجھو، اس کو اپنا نہیں سمجھتا تو ہمارے ساتھ کیا تعلق رہتا ہے اس کا۔ لیکن ہم یہاں کیوں اس کو پروگرام میں نہیں کہتے، اس کو کیوں جہاں اس کی جھنڈی نہیں لگاتے؟ جھنڈا تو ہم بھی لگا سکتے، ورنہ پیٹرول کے پمپ کے جھنڈے ہوں گے نہیں، وہ جو ہر ایک جھنڈا لگایا تو ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آدمی کا ذہن اتنا صاف ہو کہ جو آئے ایک چلہ لگائے، اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت، اللہ کا تعلق بیٹھ جائے، اور اس کو پورا دین کا سمجھ آ جائے کہ پورا دین ہے کیا۔ پورا دین تو ہم کہتے ہیں کہ پورا دین پر عمل ہونا چاہیے، لیکن پورا دین کیا ہے؟ ایک آدمی کی دکان پہ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا دکان پورا کا پورا ہے، وہی مجھے ٹماٹر دے دو، کہ ٹماٹر میرے اندر نہیں ہے، کہو کہ کپڑا دے دو، کپڑا بھی نہیں ہے، پورا دکان کیسے ہوا، پورا مارکیٹ کیسا ہوا ہے؟ تو یہاں آپ دیکھیں کہ جو چلے لگاتے ہیں اس کو پورا دین سامنے لایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ میراث ہے، عورتوں کی میراث فرض ہے، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تیسری چیز اتفاق و اتحاد۔ اب اتفاق و اتحاد کیسے آئے گا؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی اتحادی ادیان کی طرف چلا جائے کہ ساری کیا ہے، ساری دین ٹھیک ہے،
تو پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ اگر سارے دین ٹھیک تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو لوگ آخر میں لوگ ہیں وہ جب تک نبی پر اتباع نہ کریں، یہ نہیں کہ فرمایا کہ ایمان نہ لائیں، ایمان تو ویسے لائیں گے، اتباع نہ کریں. اتباع اونچی چیز ہے، آدمی ایمان بھی لاتا ہے، اس کے پیچھے چلتا بھی ہے، اس وقت تک کیا اس کو کامل وہ نجات نہیں ملے گی. تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا. اتحاد ادیان کا مطلب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریک اتحاد ادیان نہیں ہے، یہ تحریک انہدام اسلام. اور پاس کے پاس ہے کیا چیز؟ ہمیں بتائیں کس ساتھ ہم اتحاد کرتے ہیں. عطر کو کہتے ہیں کہ تم پخانے کے ساتھ اتحاد کرو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو اجتہادی مسائل ہے، جو تنظیمی مسائل ہے، اس کو ہم جو یہ محنتیں مختلف طور پر ہوتی ہیں، اس محنتوں کو اکٹھی کی جائے. تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، ہماری محنت ہے، کسی اور کی محنت نہیں ہے. اور مجاہدین کی محنت ہو رہی ہے. افغانستان میں اگر مجاہدین نہ ہوتے تو پاکستان روسیہ ہوتا، آج کی آپ کی سرزمین پر وہ دندناتا ہوگا. پھر اگر طالبان نہ ہوتے، امریکہ آیا تھا پاکستان کے لیے، تو پھر تمہارے یہاں کیا ہوتے؟ یہ دندناتے پھریں گے. ہم کبھی بھی تخریب کاری کی حمایت نہیں کرتے، ظلم کی حمایت کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے الحمدللہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. مجھے رب کا حکم ہے، دنیا کچھ کہے گا، اپنا کام کرے گا، لیکن میرے رب کا حکم ہے کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. فتمسککم النار، ورنہ تم کو آگ پہنچے گی. لیکن افغانستان کے طالبان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پاکستان کے اندر وہ آ جاتے. اب بھی پاکستان افغانستان یہ دونوں بھائی ہیں، اس کے درمیان رخنہ ڈالنے کے لیے بڑی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیبت اللہ کو اجر عظیم دے دیا، انہوں نے بیان دے دیا. ہمارے حضرت مولانا امیر خان متقی صاحب دولت برکات مولالیہ، اس نے بھی بیان دے دیا کہ ہم بھائی ہیں، ہم بھائی ہیں. ہمارے درمیان جو اختلاف کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. یاد رکھیے کیا ہوگا؟ وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ دونوں ملک آپس میں بھائی بھائی رہیں، ورنہ پوری دنیا پر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. لیکن امریکہ کوشش کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر افواج کے اندر بھی، پولیس کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی یہود نواز لوگ ہوتے ہیں. یہ جو ایک دو کے واقعات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، تحقیق کریں، اس کی جڑوں میں یہود ہوگا اور وہ آپ کی پاکستانی ہوگا. وہ ایسے کام کروائیں گے کہ یہ یہود ہے جس طرح شیطان ہے. شیطان اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، کام کرتا ہے. تو یہ کام ایک دوسرے سے کراتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو لڑائے، ان کے درمیان اختلافات ڈالیں، درار ڈال دیں، پاکستان کے اندر درار ڈال دیں، کوشش کریں. لیکن اگر پاکستان کے جو حکمران ہے وہ سلیم العقل ہو، وہ سلیم الطبع ہو، تو اس بات کو جان لیں گے کہ اپنے اور پرائے کو سمجھ لیں گے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، اپنا ملک کون ہے، پرایا کون ہے. اگر کوئی ڈالر کا شاہدائی ہو، مال کا شاہدائی ہو، وہ تمہارا
قطعاً دوست نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جو IMF کی باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے وہ قطعاً پاکستان کا دوست نہیں ہے، پھر خواہ نہیں ہے. وہ مخالف ہے پاکستان کا، پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر، نہ سمجھی سے. ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم اسی خنزیر کی گوشت کے لیے ہم نے خنزیر کی گلی پالنے کی کوشش کرتے ہیں. ضرورت کو ضرورت کے تحت ہونا چاہیے. تو بہرحال ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے پرایوں کو سمجھائیں، پہچانیں، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں، یا ہمارے اندر بے شک جو ظالم ہے، مجرم ہے، اس کو پکڑے، اس کو کچھ واقعی مجرم ہو، لیکن اس کی بھی تحقیق کریں کہ مجرم ہے یا نہیں ہے. تمہاری تانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، تمہاری عقوبت خانوں میں، جیل خانوں میں، کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. خود میرا ایک ساتھی تھا، جب وہ باہر نکل رہا تھا، دوابی کا ہے، بہت بہادر ہے، بہت زبردست آدمی ہے، اس کا نام زینت الرحمن ہے، مولانا زینت الرحمن. اس نے کہا کہ ہمیں غلطی تو بتائیں، تم نے کس غلطی پر مجھے پکڑا تھا؟ ہمارے آنکھ کی بند کی، ہمیں نماز وہ دقت دی، بڑی غربت خانے میں رکھا. تو آپ مجھے بتائیں میں نے یہ غلطی کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ مولانا بس معاف کریں، وہ غلط رپورٹوں پر ہوا تھا. تو وہ کہتے چاہو کوئی بات نہیں، مجھے غلط رپورٹ والا آدمی بتاؤ، میں تو اس کو پکڑ لوں، یا تم تو میرے سامنے پکڑ لو اس کو. تو ظاہر یہ پاکستان کے اندر خود یہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں، یا غلط رپورٹ لکھتے ہیں، یا بجا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر یہ دوڑ پیدا کرتے ہی نہیں کرتے. حکومتوں سے لوگوں کو بدگمان کرتے یا نہیں کرتے؟ ایک آدمی کوئی گناہ نہیں ہے، بس تم نے فلان کو چائے پلائی ہے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ ایک ابو یا شریف یہاں لوگ آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ان لوگوں کا مجھے نام یاد ہے، پتہ یاد ہے مجھے، یہاں آتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں. اس کے لیے قوانین بنائے ہیں کہ کسی تنظیم کی بات نہیں ہوگی. یہ اس لیے نہیں کہ وہ تنظیم کوئی بری ہے، مثلا وہ تنظیم وہ تبلیغی جماعت کی ہوگی، لیکن اگر کوئی ایک کہتے ہیں میں تبلیغی جماعت کے لیے یہاں سے لوگوں کی تشکیل کرتا ہوں، کوئی کہتے ہیں مجاہدین کی تشکیل کرتا ہوں، کوئی کہتے ہیں کہ میں ایک سیاسی پارٹی کی فلان کی تشکیل کرتا ہوں، تو یہ خانقاہ رہ جائے گی؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں رہ جائے گی. تو کچھ ایک جگہ تو ایسی بھی ہونی چاہیے کہ اس میں افواج بھی آئے، اس میں کیا وہ پولیس بھی آئے، اس میں جماعتوں جمعیتوں والے آئیں. اللہ اللہ کرے اگر کوئی ٹھیک ہو گیا تو بہت اچھا، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو خراب تو ہم نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سب کو اس جگہ کی قدردانی کی توفیق دے دیں، اس کی قدر کریں. میں بتاتا ہوں کس کی قدر کریں، حکومت بھی اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک مسلمان ہوتے ہیں، وہ اسلام کے خواہ ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے خواہ ہوتے ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے خواہ ہوتے ہیں. البتہ جو پاکستان کے اندر ہو، جو مسلمانوں کے اندر خبیث لوگ ہیں تو وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں. وہ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بے فکری ہوتی ہیں. وہ یہی لوگ ہوتے ہیں کہ اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں یا کراتے ہیں.